अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेश खिदमत है सफरीना किस्त नंबर 21। जंगोश जब भी बोर हो जाता तो अपने दोस्त जालिम और सब्जोर के साथ निकल पड़ता। वैसे तो जालिम और सब्जोर उसके गुलाम थे, लेकिन जंगोश ने उन्हें कभी महसूस नहीं होने दिया, बल्कि हमेशा उनके साथ दोस्तों वाला सलूक रखा। उन दोनों को अपने साथ खिलाता पिलाता और कहीं घूमने जाना होता तो भी उन दोनों को अपने साथ ले जाता। आज भी जंगोश अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकला था और पूरा दिन इंसानी दुनिया में घूमने के बाद असर को वो तीनों अपने घर की तरफ जा रहे थे कि दूर से ही उन्होंने काली काली पहाड़ियां और काले जंगलात देख लिए। जालिम, वो देखो, जंगोश ने साथ में उड़ते जालिम से कहा, जो जंगोश की दाएं तरफ उड़ रहा था। तेज उड़ो, मेरा दिल डरा जा रहा है, हमारे पीछे कुछ बुरा हुआ है। ये कहकर जंगोश ने अपने उड़ने की रफ्तार तेज कर ली और उसे देखकर जालिम और सब्जोर भी तेज हो गए। जैसे ही जंगोश के पांव जमीन से टकराए वो दौड़ता हुआ पहाड़ी पर चढ़ने लगा। अल्लाह खैर करे जालिम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सब्जोर ने कहा, जो जालिम के साथ दौड़ता हुआ पहाड़ी पर चढ़ रहा था। हर चीज राख हो चुकी थी। पहाड़ी पर मौजूद कोई भी वजूद जिंदा नहीं रहा था। उन तीनों ने सारी पहाड़ी खंगाल डाली, लेकिन सिवाय जली राख के कुछ भी नहीं था। भाई, जंगोश ने अपने भाई को पुकारा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला, न ही कहीं से कोई हरकत होती दिखाई दी। वो तीनों बार बार मुख्तलिफ नाम पुकार रहे थे, लेकिन कोई होता तो जवाब मिलता ना। हर सू खामोशी थी। जालिम, जंगोश जोर से चिल्लाया। जालिम, जो सामने की पहाड़ी पर चढ़कर इधर उधर देख रहा था, जंगोश की आवाज सुनकर जल्दी से उसके पास आ गया। जी जंगोश, जालिम ने नजदीक पहुंचकर कहा, मुझे मालूम करके बताओ कि ये किसने किया है। हमारे पीछे कौन आया और किसने किया, क्यों किया? मुझे सारे सवालों के जवाब चाहिए, समझे? जंगोश चीख कर बोला। मैं अपने भाई अंगूश और कबीले वाले का बदला लेकर रहूंगा, जाओ, जंगोश ने धाड़ कर कहा। तो जालिम और सब्जोर जल्दी से मुड़े और उड़कर चले गए। यार जालिम, हम कैसे उसे ढूंढेंगे? सब्जोर ने उड़ते हुए जालिम से कहा, लेकिन जालिम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जालिम, उसने नाम लेकर जालिम को पुकारा। क्या है? उसने चिंगाड़ते हुए कहा। हम किसे ढूंढ रहे हैं? सब्जोर ने पूछा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सब्जोर, बस उड़ते रहो। जो भी नजदीक उड़ता हुआ नजर आए उसे पकड़ लो, वो जो भी है हमसे ज्यादा दूर नहीं होगा। जालिम अभी भी गुस्से में बातें कर रहा था। सब्जोर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जालिम की बात सुनने के बाद वो बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। दरखान जोहर की नमाज पढ़कर अभी अपनी जगह से उठा था और पीछे मुड़ने वाला ही था कि एक आदमी उसके कदमों में गिर गया। बेटा, मेरी इज्जत बचा लो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। वो एक बूढ़ा आदमी था जो दरखान के कदमों में गिरा बार बार एक ही गर्दान किए जा रहा था। अरे बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? दरखान ने बूढ़े आदमी को कंधे से पकड़कर अपने कदमों से दूर किया और दोबारा से चटाई पर बैठ गया। क्या बात है बाबा, बताएं मुझे। दरखान ने बूढ़े आदमी के दाएं हाथ को अपने हाथ में पकड़कर सहलाते हुए कहा। बेटा, मेरी बेटी। बूढ़े ने इतना ही कहा कि जमीन पर गिर गया। वो बेहोश हो चुका था। दरखान अपनी जगह से उठा और बाहर सहन में पड़े मटके से थोड़ा सा पानी गिलास में निकाल लाया और बूढ़े आदमी के करीब बैठकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। कुछ ही देर में बूढ़ा आदमी होश में आकर सीधा बैठ गया। आप तसल्ली से मुझे सारी बात बताएं बाबा, और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाअल्लाह। दरखान ने तसल्ली देते हुए कहा। बेटा, मेरी 2 बेटियां हैं और इन दोनों में से बड़ी बेटी का मैंने दूसरे गांव में रिश्ता पक्का कराया है। मेरी बेटी भी उस रिश्ते के लिए राजी है, लेकिन कल से मेरी बेटी को अजीब दौरे पड़ रहे हैं। अचानक बैठे बैठे वो जमीन पर गिर जाती है, उसके हाथ पांव भी मुड़ जाते हैं। अजीब मर्दाना आवाज में बात करती है, कहती है कि अगर उसकी शादी की तो मैं गुलनाज की जान ले लूंगा। बूढ़े आदमी ने रोते रोते अपना मसला बताया। गुलनाज आपकी बेटी का नाम है बाबा? दरखान ने पूछा। हाँ बेटे, इस बदनसीब बाप की बेटी का नाम गुलनाज है। ये कहकर वो दोबारा से फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, आप रोएं तो ना, मैंने कहा ना अल्लाह सब ठीक कर देगा। आप उठें और चले मेरे साथ, दरखान ने बूढ़े आदमी से कहा। तो उसने चौंक कर सर ऊपर करके दरखान को देखा। मेरे घर चलोगे ना बेटा? मेरी बेटी को ठीक कर दोगे ना? बूढ़े आदमी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। हाँ बाबा, उठे चले साथ मेरे।
یہ کہہ کر در خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور در خان کو اٹھتا دیکھ کر بوڑھا آدمی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں مسجد سے نکل کر جانے لگے۔ بوڑھے آدمی کا گھر مسجد سے 5 گلیاں چھوڑ کر چھٹی گلی میں تھا۔ یہ ایک کچا سا 2 کمروں پر مشتمل گھر تھا جس میں صحن نہ ہونے کے برابر تھا۔ کمروں کے سامنے ہی چند فٹ چھوڑ کر دروازے کے ساتھ باتھ روم تھا۔ ایک گلی کی مانند جگہ چھوڑی گئی تھی جس میں سے گزر کر کمروں میں داخل ہونا پڑتا تھا۔ در خان کو گھر میں باورچی خانہ نہ دیکھ کر حیرانی ہوئی، لیکن کمرے میں داخل ہو کر در خان کی حیرانی دور ہو گئی، کیونکہ کمرے کے دروازے کے ساتھ ہی چولہا رکھا ہوا تھا اور دیوار کے ساتھ ہی زمین پر کھانے پکانے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ زمین پر ایک پھٹی ہوئی چٹائی بچھی ہوئی تھی جس میں جگہ جگہ سوراخ تھے۔ بیٹا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ اتنے بڑے مسئلے میں بھی بابا کو مہمانداری نہیں بھولی تھی۔ بابا تکلف نہ کریں، اور ویسے بھی مجھے پیاس نہیں ہے۔ آپ گلناز بہن کو یہاں لے آئیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ان کو کیا بیماری ہے۔ درخان نے کھڑے کھڑے کہا، بیٹا تم سے کیا پردہ، دوسرے کمرے میں ہی ماں اور دونوں بہنیں موجود ہیں، وہیں چل کر دیکھ لو۔ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، بابا پھر بھی آپ ایک دفعہ انہیں کہہ دیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ میں بغیر اجازت ان کے سامنے جاؤں۔ درخان نے دھیمے لہجے میں کہا، اچھا میں کہہ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر بوڑھا آدمی مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ اسے کمرے سے گئے ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ دوبارہ سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ آؤ بیٹا، بوڑھے آدمی نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا تو درخان آگے بڑھ آیا۔ آپ چلیں، درخان نے ہاتھ کا اشارہ کر کے بوڑھے آدمی کو پہلے چلنے کا کہا اور پھر دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ درخان کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ایک بوڑھی عورت اور 2 جوان لڑکیوں کو سامنے دوپٹہ اوڑھے بیٹھے پایا۔ بوڑھی عورت کی عمر لگ بھگ 50 کے قریب تھی، لیکن جوان لڑکیاں ابھی 20 سال کی عمر سے بھی کم لگ رہی تھیں۔ السلام علیکم، درخان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سلام کہا تو بوڑھی عورت اور دونوں لڑکیاں کھڑی ہو گئیں۔ وعلیکم السلام، بوڑھی عورت نے اونچی آواز میں جواب دیا، مگر دونوں لڑکیوں نے زیر لب جواب دیا تھا، آپ سب لوگ بیٹھ جائیں۔ درخان نے کہا تو سب لوگ چٹائی پر بیٹھنے لگے۔ وہ بھی بیٹھ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے بیٹھا، کمرے میں خوشبو سی پھیل گئی۔ سلیمان بھی آ چکا تھا۔ بیٹا یہ میری بیٹی گلناز ہے جس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بوڑھے آدمی نے اشارہ کر کے کہا تھا۔ گلناز کو دیکھتے ہی سلیمان کو ساری بات سمجھ آ گئی، لیکن چونکہ وہ خود کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس نے درخان کے کان میں پانی کا گلاس منگوانے کا کہا۔ بابا مجھے ایک گلاس پانی چاہیے، درخان نے سلیمان کو سننے کے بعد کہا تو بوڑھے آدمی کی چھوٹی بیٹی اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور پھر مٹی کے گلاس میں پانی بھر کر واپس آئی اور درخان کو پکڑا دیا۔ اب پانی پر 10 مرتبہ درود پڑھو، اس کے بعد 7 مرتبہ الحمد شریف، 4 مرتبہ سورہ اخلاص، کافرون، فلق اور ناس پڑھو، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دوبارہ 10 مرتبہ درود پڑھ کر پھونک مارو اور لڑکی کو پینے کے لیے دو۔ اگر پانی کڑوا یا کھارا ہو جائے تو جنات کا اثر ہوگا۔ سلیمان نے درخان کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ جیسے سلیمان نے بتایا ٹھیک ویسے ہی درخان نے باری باری پڑھ کر وہ پانی کے گلاس کو منہ کے قریب لایا اور ایک زوردار پھونک مار کر گلناز کی طرف بڑھایا۔ بہن یہ پانی پینا ذرا، درخان نے پانی کا گلاس گلناز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ پانی کا گلاس لے کر ابھی گلناز نے 2 گھونٹ پانی کے نہیں بھرے کہ گلاس کو لبوں سے دور کر کے زمین پر رکھ دیا اور گردن کو دائیں ہاتھ سے مسلنے لگی۔ یہ تو کڑوا پانی ہے بابا، گلناز بولی تو درخان مسکرا دیا۔ ماسٹر ہوتے جا رہے ہو درخان، سلیمان نے مسکراتے ہوئے درخان سے کہا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اس پر ایک شریر جن کا سایہ ہے اور یہ جن مسلمان ہے درخان۔ اب تم ایسا کرو کہ تمہیں میں جو کہتا جاؤں وہ پڑھتے جانا، لیکن 1 منٹ پہلے تم نے اس لڑکی کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو پکڑنا ہے۔ سلیمان بولا، بہن ذرا میرے نزدیک آ کر بیٹھنا، درخان نے کہا تو گلناز نے ڈرتے ڈرتے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور پھر اپنے باپ کی گردن کو ہاں میں ہلتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے سرک کر درخان کے قریب بیٹھ گئی۔ مجھے اپنا سیدھا ہاتھ دو، درخان نے کہا تو گلناز ڈر گئی، لیکن پھر اپنے باپ کی رضامندی دیکھ کر اپنا دایاں ہاتھ درخان کی جانب بڑھایا۔ درخان نے انگلی پکڑ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب سب سے پہلے 3 مرتبہ تعوذ پڑھو۔ سلیمان کی آواز سن کر درخان نے اونچی آواز میں تعوذ پڑھ لیا۔ اب الحمد شریف کو 3 مرتبہ پڑھ کر سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیات پڑھو، سلیمان نے کہا، لیکن درخان کے ہونٹ نہیں ہلے تھے۔ شاید تم زبانی نہیں پڑھ سکتے ہو، رکو میں پڑھتا جاتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جاؤ۔ یہ کہہ کر سلیمان قرآن پاک کی مختلف آیات پڑھتا گیا اور درخان اس کو دہراتا گیا۔ درخان کو آنکھیں بند کیے 20 منٹ گزر گئے
کہ اس نے سلیمان کی آواز سن کر آنکھیں کھول دی۔ وہ اسے آنکھیں کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کا نام پوچھو، سلیمان بولا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ درخان نے گلناز سے پوچھا۔ گلناز؟ گلناز نے اپنا نام بتایا۔ لڑکی کا نہیں، اس کا نام پوچھو، سلیمان نے سرگوشی کی۔ اور یہ کس طرح سے بات کر رہے ہو درخان؟ تھوڑا روب لاؤ آواز میں، جن تمہیں کھا نہیں جائے گا۔ میں لڑکی کا نہیں تمہارا نام پوچھ رہا ہوں، درخان نے آواز میں کرختگی لاتے ہوئے کہا۔ گلناز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ درخان، جب تک تم نے اس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے یہ کہیں نہیں جا سکتا ہے، اسے تھوڑا ڈراؤ دھمکاؤ، یہ شریر اور ڈھیٹ جن ہے، ایسے نہیں مانے گا۔ سلیمان کی آواز درخان کے کانوں میں گونجی۔ میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ درخان نے غصے میں بات کی۔ اور اگر اب تم نے جواب نہیں دیا نا تو میں تمہاری انگلی توڑ دوں گا۔ درخان نے تو یہ بات کر دی، لیکن اس بات نے کمرے میں بیٹھے سارے لوگوں کو ڈرا دیا۔ وہ سمجھے کہ درخان سچ میں گلناز کی انگلی توڑ دے گا۔ بتاتا ہوں، میری انگلی نہ توڑنا، گلناز نے مردانہ لہجے میں منت کی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ درخان نے دوبارہ پوچھ لیا۔ شہزاب ہے میرا نام، گلناز نے جواب دیا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ درخان نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ گلناز نے تو یہ بات کر دی، لیکن اس کی بات کے بعد بوڑھے آدمی کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اور کیا اس نے تم سے کہا کہ یہ تم سے محبت کرتی ہے؟ درخان نے پوچھا۔ کہا تو نہیں، لیکن رات کو جب یہ چارپائی پر سوتی ہے تو محبت والے گانے گاتی ہے، میں اس کے گانے سن کر اس سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ گلناز بولی۔ لیکن اس نے تم سے کب کہا کہ یہ تم سے محبت کرتی ہے؟ درخان نے دوبارہ پوچھا۔ اب اور تو کوئی ہوتا نہیں ہے جس کے لیے یہ گانا گائے، تو لازمی بات ہے کہ یہ میرے لیے گانے گاتی ہے، گلناز نے جواب دیا۔ او ذلیل جن، تمہیں شرم نہیں آئی ایسے باعزت لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے؟ اور یہ گانا گائے یا کچھ بھی کرے، تمہارا اس سے کیا مطلب ہے؟ تم ایک جن ہو اور یہ ایک انسان ہے، تمہارا ہم انسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سمجھے؟ اچانک درخان بھڑک اٹھا تھا۔ اچھا، گلناز نے مختصر جواب دیا تھا۔ اب اسے چھوڑ کر جاتے ہو یا نہیں؟ درخان ابھی بھی غصے میں تھا۔ چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر اس نے دوبارہ گانا گایا تو میں پھر آ جاؤں گا۔ جن بھی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ایسے نہیں مانو گے، درخان بولا۔ اچھا، اس کمرے میں ہم انسانوں کے علاوہ بھی کوئی ہے، وہ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ اچانک درخان نے عجیب بات کر دی۔ ہاں، ایک اور بھی ہے جو تمہارے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، جن نے سلیمان کا کہا تھا۔ کیا میں اسے کہوں کہ وہ 1-2 تھپڑ تمہیں مارے؟ نہیں، میں جاؤں گا، مجھے مت مارو۔ جن اب منتوں پر آ گیا تھا۔ واپس آؤ گے؟ درخان نے پوچھا۔ اسے کہو نا گانا نہ گائے، جن نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ایسے نہیں مانو گے، سلیمان۔ اچانک درخان نے سلیمان کا نام لے لیا۔ اسے ذرا 2-3 تھپڑے تو مارو، اسے میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ درخان کی بات سن کر سلیمان اپنی جگہ سے اٹھا اور گلناز کے ساتھ بیٹھے جن کے سر پر زور سے ہاتھ مارا۔ جن تو الٹی کلبازی کھا کر پیچھے گر گیا، لیکن جن کے ساتھ گلناز بھی اپنی جگہ سے اچھل کر گر پڑی۔ ایک اور مارو اسے سلیمان، درخان نے کرخت آواز میں کہا۔ مت مارو مجھے، میں نہیں آؤں گا، اللہ کی قسم میں نہیں آؤں گا۔ جن منتوں پر آ گیا، لیکن سلیمان نے اس کی ایک نہ سنی اور جن کو بالوں سے پکڑ کر دوسرا تھپڑ مارا۔ ایک مردانہ چیخ تھی جو گلناز کے منہ سے نکلی تھی۔ خدا کے لیے مجھے مت مارو، میں کہہ رہا ہوں نا، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ جن التجائیں کرنے لگا تھا۔ اگر یہ گانا گائے تو تم آؤ گے؟ درخان نے پوچھا۔ نہیں، میں کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ گانا گائے یا کچھ بھی کرے، میں بالکل نہیں آؤں گا۔ میری توبہ جو میں پھر کبھی آیا، جن نے توبہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب اس کا جسم چھوڑ دو اور ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، سمجھے؟ درخان بولا۔ سمجھ گیا، جن نے جواب دیا۔ آپ جاتے ہو یا نہیں؟ درخان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جا رہا ہوں، یہ کہہ کر گلناز نے آنکھیں بند کر کے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ زمین پر لیٹے لیٹے اس نے اپنے گھٹنے کھڑے کر کے دوبارہ سے سیدھے کر دیے۔ اس کے پیروں کی انگلیاں بھی اکڑ رہی تھیں اور پھر گلناز کے منہ سے کلمہ نکلا۔ وہ بے سدھ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر ایسے ہی پڑے رہنے کے بعد گلناز نے آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے ایک غیر آدمی کو بیٹھا دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنی بیٹی کو سیدھے ہوتا دیکھ کر بوڑھی ماں نے اسے جلدی سے اپنے نزدیک کھینچ لیا اور اس کا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی، جو زمین پر گرنے کے بعد سر سے الگ ہو گیا تھا۔ بابا، اب آپ کی بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب یہ جن دوبارہ اسے تنگ نہیں کرے گا، درخان نے مڑ کر پیچھے بیٹھے بوڑھے آدمی سے کہا۔ تو وہ کھسک کر درخان کے نزدیک آیا
और दर खान के दाएं हाथ को पकड़कर खुशी में झूमने लगा। बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हें सोने हबीब के सदके कामयाबियां अता करे। तुमने इस बूढ़े आदमी पर जो एहसान किया है, इसका बदला ये गरीब आदमी कभी नहीं उतार सकेगा। बूढ़ा आदमी जज्बात में बोले जा रहा था। बाबा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस दुआओं में याद रखिए, यही मेरे लिए बहुत है, दर खान ने कहा। तो बूढ़ा आदमी हाथों को दुआ की सूरत में खड़ा करके दर खान को दुआएं देने लगा। बाबा, अब मुझे इजाजत दें, मैं अब चलता हूँ, दर खान ने कहा। ऐसे कैसे बेटा, बैठो, चाय तो पीकर जाओ, बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन दर खान ने इनकार कर दिया। वो इस बूढ़े आदमी पर कोई बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए बूढ़े आदमी की मिन्नत समाजत के बावजूद वो उठ खड़ा हुआ। बूढ़ा आदमी उसके पीछे दरवाजे तक आया था। अच्छा बाबा, अल्लाह हाफिज। बूढ़ा आदमी दर खान के ऐसे खाली हाथ जाने पर शर्मिंदा था। कैसा भाई दर खान, अब तो तुम जिन्नों से भी करने लग गए हो, सुलेमान की आवाज आई। वो उसके साथ ही चल रहा था। हाँ सुलेमान, ये मेरी जिंदगी का नया और अजीब तजर्बा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम साथ थे, नहीं तो मैं कहाँ और जिन्नात भगाना कहाँ, दर खान ने तारीफी लहजे में कहा। चलो अब तो सीख लिया ना, सुलेमान बोला। हाँ सीखा तो, मगर कुछ कुछ, दर खान ने कहा। आगे भी सीखोगे दर खान, ऐसे वाकयात दुनिया में होते रहते हैं, बस तुम मेरा साथ न छोड़ना, ऐसा ना हो कि एक दिन दर खान की गर्दन किसी जिन ने पकड़ रखी हो। दर खान ने मुस्कुराकर कहा तो सुलेमान हंस दिया। वो दोनों अपने हुजरे की तरफ जा रहे थे।